السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دی بایو بصری۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مائکرو ڈائسیکشن۔ مائکرو ڈائسیکشن کیا ہوتا ہے؟ مائکرو کا مطلب ہوتا ہے اسمال، یعنی مائکروسکوپک آبجیکٹس، اور ڈائسیکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی لیونگ آرگنزم کو انٹرنل اسٹڈی کرنے کے لیے جب ہم کاٹتے ہیں اور اس کے اندر کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ اندرونی طور پہ وہ کیسے نظر آتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈائسیکشن۔ ڈائسیکشن مینس cutting the living organism to study the internal structure of the body۔ اس لیے میں نے لکھا ہے اس کا مطلب to cut open the body of an organism، کسی بھی آرگنزم کی باڈی کو کٹ کر کے اس کی اندرونی اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنا۔ اب ہمارے پاس ہے مائکرو ڈائسیکشن کی ڈیفینیشن، تو ہم کہتے ہیں the technique in which microscope is used to assist means help کرنا، to assist the dissection of microscopic body is called as مائکرو ڈائسیکشن۔ یعنی کہ ود دا ہیلپ آف مائکروسکوپ جب ہم کسی بھی آبجیکٹ کو وہاں پہ دیکھ رہے ہوں اور ادھر سے اس کو کٹ بھی کر رہے ہوں، ہمیں وہاں پہ جب مائکروسکوپک آبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر کسی حصے کو کاٹنا ہے تو وہ بھی تو چھوٹا ہوگا۔ اب اس کو ہم عام آنکھ سے ایسے تو نہیں دیکھ سکتے اور اس کو کینچی سے کاٹ تو نہیں سکتے، لہٰذا اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیکنیک ہونی چاہیے جس کا نام ہے مائکرو ڈائسیکشن، اور اس کے ذریعے ہم مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کو کاٹ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو دس ٹیکنیک از کالڈ ایز مائکرو ڈائسیکشن۔ اب اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کروموسوم میں سے کسی ایک جین کو ہم نے کاٹنا ہے اور کاٹ کے اسٹڈی کرنا ہے، یا اس کو کوئی میوٹیشن ہے، میوٹیٹڈ جین ہے تو اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے، تو اس طریقے سے ہم ریموو کر سکتے ہیں، یا اس کو فردر اسٹڈی کے لیے رکھنا ہے تو ہم اسٹڈی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈی این اے جو ہوتا ہے مکمل، اس میں کئی سارے جین ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ایک جین کو وہاں سے کاٹنا چاہتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک ٹیکنیک ہے، اس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باڈی کے اوپر یا کسی بھی سیلز کے اوپر ٹیومر آ جائے، اس ٹیومر کو ریموو، ٹیومر اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہے، تو ٹیومر کو ریموو کرنا ہے کسی بھی ٹیشو سے یا کسی بھی باڈی پارٹ سے، تو ہم اس ٹیکنیک سے ریموو کر۔ ٹیومر کین آلسو بی کٹ اینڈ ریمووڈ بائی دس ٹیکنیک، اس ٹیکنیک سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے اگر سیلز کے اوپر گرینیولز آ جائیں، چھوٹے چھوٹے دانہ دار اسٹرکچرز بن جائیں تو ان کو بھی ہم اسی طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اسمال گرینیولز آن سیلز اور ٹیشوز کین آلسو بی ریمووڈ بائی مینز آف مائکرو ڈائسیکشن۔ اس طریقے سے ہم ان کو بھی ریموو کر۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کی کچھ ٹائپس ہیں، اس کی 3 ٹائپس ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے کروموسوم مائکرو ڈائسیکشن، دوسری ہمارے پاس ہے لیزر مائکرو ڈائسیکشن، اینڈ تھرڈ ون از لیزر کیپچر مائکرو ڈائسیکشن۔ تو اس کی 3 بڑی بڑی ٹائپس ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کروموسوم مائکرو ڈائسیکشن، یا اس کو کروموسومال مائکرو ڈائسیکشن بھی بولتے ہیں۔ جب ہم مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی کروموسوم کو اس میں رکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سا حصہ کاٹنا ہے، کروموسوم کا کون سا، کروموسوم کے اوپر جینز موجود ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کروموسوم کے جس حصے کے اوپر جین اٹیچ ہوتا ہے اس حصے کو یا اس جگہ کو ہم لوکس بولتے ہیں۔ تو ہم نے کون سی لوکس والے جین کو کاٹنا ہے، یہ ہم کیسے، جب کروموسوم اتنا چھوٹا ہوتا ہے، سیل کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں، سیل بھی ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مائکروسکوپ یوز کرنی پڑے گی، اور اس میں ایک چھوٹی سی گلاس سی بنی، شیشے کی بنی ہوئی نیڈل ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دا ڈائسیکشن آف کروموسوم بائی یوزنگ مائکرو گلاس نیڈل، تو یہ چھوٹی ایک گلاس سے بنی ہوئی نیڈل ہوتی ہے اور مائکروسکوپ سے دیکھتے ہوئے ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک مائکروسکوپ ہے، یہ میں نے ایک آنکھ بنائی ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے، یعنی ہم دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس کروموسوم پڑا ہوا ہے۔ ابھی ہمیں تو نظر آ رہا ہے چونکہ میں نے بڑا اس کو دکھایا ہوا ہے میگنیفائی کر کے، لیکن ویسے ہمیں نظر ایسے نہیں آ رہا ہوگا، اس مائکروسکوپ کی مدد سے ہمیں نظر آ رہا ہوگا، اور ہم نے کون سا حصہ کاٹنا ہے اس مائکرو گلاس نیڈل کے تھرو ہم کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو یہ ٹیکنیک ہوگی جس میں ہم مائکروسکوپ میں دیکھیں اور نیڈل کے تھرو ہم کاٹیں کسی بھی حصے کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کروموسوم مائکرو ڈائسیکشن۔ لیکن کروموسوم مائکرو ڈائسیکشن میں تقریباً کروموسومز اور ڈی این اے وغیرہ کو ہی کاٹا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری ٹیکنیک ہے جس کا دوسری اس کی سوری ٹائپ ہے لیزر مائکرو ڈائسیکشن۔ لیزر مائکرو ڈائسیکشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہم مائکرو گلاس نیڈل یوز نہیں کرتے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم مائکروسکوپ میں اس آبجیکٹ کو رکھتے ہیں اور بالکل ایک فکس پوائنٹ پہ جب ہم رکھ دیتے ہیں،
رکھنے کے بعد یہاں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ فکس پوائنٹ آ گیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے, ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے. ہمارے پاس اس کا کنیکشن ہوتا ہے کس کے ساتھ, ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ. ہمارا جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس میں بالکل اس کی امیج آ جائے گی, بالکل اس کی امیج آ جائے گی, اور ہم اس امیج کے تھرو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا حصہ ہم نے کاٹنا ہے. فرض کریں کہ ہمارے پاس جو حصہ ہے ہم نے اس کو نشان لگا دینا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, فرض کریں یہ ایک حصہ ہے, میں نے اس کو نشان لگا دیا. اب جب میں نشان لگا دوں گا تو یہ ہمارے پاس دوسرا اس کے ساتھ ہوتا ہے لیزر اپریٹس. اس کا جو فیس ہوتا ہے بالکل اسی کی طرف مڑ جائے گا, اور پھر بٹن کلک کرنے کے ساتھ ہی, یا ماؤس کو کے اوپر جو بٹن ہوتے ہیں اس کو کلک کرتے ہی فوراً یہاں سے کچھ جو ہے وہ لیزر شعائیں نکلیں گی, اور یہ اسی سرفیس کے اوپر اٹیچ ہوں گی جس کو ہم نے کاٹنا ہے, اور اس کو ریموو کر دیں گی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, مائکرو گلاس نیڈل یوز ہوتی ہے. یہاں پر مائکرو گلاس نیڈل یوز نہیں ہوتا, بلکہ اس کا مائکروسکوپ کے ساتھ کمپیوٹر کنیکشن ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہم اس کو ایک سرکل کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا حصہ ہے جس کو ہم نے کاٹنا ہے. آبجیکٹ یہاں پہ پڑا ہوتا ہے, اور جہاں پہ کمپیوٹر کے ساتھ ہی لیزر اپریٹس لگے ہوتے ہیں جہاں سے لیزر شعائیں نکلتی ہیں, اور وہ اس کو نشانہ بنا کے جدھر بھی ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے, یہ جو یہ جو ہمارے پاس لیزر اپریٹس ہے یہ بالکل مائکرو آبجیکٹ کو, اسی حصے کو جس کو ہم کاٹنا چاہتے ہیں, جس کا ہم نے سرکل لگایا بالکل اسی جگہ پہ وہ نشانہ بنائے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے لیزر کیپچر مائکرو ڈائسیکشن. اس ٹیکنیک میں ہم اس حصے کو پھینک سکتے ہیں, یا ہم نے اسٹڈی کیا اور یہاں پہ کاٹا اور ریموو کر دیا اور باقی والا حصہ ہمارے پاس آ گیا. اگر ہم اس کو کسی بھی گلاس فلم کے ساتھ یا کسی بھی سرف کے ساتھ وہ کٹا ہوا حصہ اٹیچ کروا دیتے ہیں فردر اسٹڈی کے لیے, تو ہمارے پاس اس کو ہم کیا بولتے ہیں, لیزر کیپچر مائکرو ڈائسیکشن. تو یہ دونوں جو ہے ٹائپس تقریباً ملتی جلتی ہیں. اس میں لیزر مائکرو ڈائسیکشن کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا, دی کائنڈ آف مائکرو ڈائسیکشن ان وچ لیزر از یوز ٹو کٹ دا سیل انڈر سیل, یا سیل کا کوئی بھی پارٹس ہو سکتا ہے, سیل کا ڈی این اے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, نیوکلیوٹائڈز وغیرہ, انڈر مائکروسکوپ از کالڈ ایز لیزر مائکرو ڈائسیکشن. اور اس کے علاوہ لیزر کیپچر میں نے آپ کو کیپچر ورڈ ہی بتا رہا ہے کہ اس کو کسی گلاس فلم کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں کٹے ہوئے پارٹ کو, ہم اس کی مزید اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے, کیوں نقصان دے رہا ہے. دی کائنڈ آف مائکرو ڈائسیکشن وچ از یوز ٹو کٹ اینڈ اسٹک چمٹانے کو کہتے ہیں. ہم چمٹا دیں گے اے پیس آف ڈی این اے, آر این اے یا کوئی اور پارٹ بھی ہو سکتا ہے, آن ٹو اے فلم اور گلاس سلائڈ. یہ جو شیشے کی بنی ہوئی سلائڈ ہوتی ہے جو یہاں پہ پڑی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کروا سکتے ہیں. گلاس سلائڈ از کالڈ ایز اے لیزر کیپچر, یعنی کہ ہم اس کو کاٹیں گے بالکل اسی طریقے سے, لیکن کٹا ہوا پارٹ ہم کسی بھی سرفیس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تاکہ ہم اس کی مزید اسٹڈی کر سکیں. تو یہ تھا ہمارے پاس مائکرو ڈائسیکشن, ایک ٹیکنیک وچ از یوزڈ ان سیل بیولوجی. امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.